پیپلز پارٹی کی ابھی آفیشیل پوزیشن ہے میاں نواز شریف فوراً واپس آئیں اور واپس آ کر پھر اپوزیشن کریں، عدالتوں کا سامنا کریں، جو بھی ظاہر ہے وہ سلسلہ آگے بنتا ہے. پیپلز پارٹی اب یہی چاہتی ہے، چونکہ پہلے بھی جب پی ڈی ایم میں آپ لوگ تھے اس وقت بھی زرداری صاحب نے ایک آدھ بار اس طرح کا اظہار کیا تھا اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی. دیکھیں، پیپلز پارٹی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہماری سیاست کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے. ہم نے میاں صاحب کی بیماری پہ کوئی سیاست نہیں کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ایک شخص جو بیمار ہیں اس پہ ہم کوئی تبصرہ نہیں کر رہے، اور ہم نے حکومت کو بھی کرٹیسائز کیا تھا کہ آپ کو جب معلوم تھا کہ وہ بیمار ہیں اور وہ باہر گئے ہیں تو آپ اس پہ اس طرح تنقید نہ کریں. مگر ظاہری ہے جب سیاست کرنی ہے اور سیاست میں جان پیدا کرنی ہے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز کو بھی پاکستان میں موجود ہے کہ اپنے اپنے کارکنوں کو اپنی اپنی پارٹی کو ایکٹیو رکھنا چاہیے تاکہ ہم پریشر ڈال سکیں موجودہ حکمرانوں کے اوپر. تو اس سینس میں پیپلز پارٹی یہ ضرور کہتی ہے کہ اگر میاں صاحب ٹھیک ہیں تو وہ پاکستان آ جائیں اور ان کی جو نیب زدہ ایک موجودہ حکومت ہے ان کا مقابلہ کریں، مل کے کریں، اور ہم سب ساتھ ہوں گے، اپوزیشن کے ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے. یہاں تک تو بالکل ٹھیک بات ہے. اور جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ لاہور کے اندر جو الیکشن ہوئی تھی، دیکھیں لاہور کا الیکشن ہو یا جیسے سندھ میں ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کی جماعت ہے اور وہ بھی انٹیریئر سندھ کی ہے، دیہی علاقوں کی ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیصل واڈا کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس میں ان کی بڑی دھوم تھی، وہ نمبر 1 پہ تھے، اور جب ہم نے الیکشن میں حصہ لیا تو یہی شہر کراچی تھا، یہی اربن ایریا تھی، اور وہ 6 نمبر پہ چلے گئے تھے اور پیپلز پارٹی نے یہ سیٹ ون کی تھی. تو ایک پولیٹیکل سینیرو میں رہتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز اپ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، مگر پیپلز پارٹی پشاور کا ایک کامیاب 1 پارٹی شو تھا ہمارا. اس کے لیے بھی یہ تبصرے کیے گئے کہ جی یہ فلاپ ہو جائے گا، اور سب دوستوں نے وہاں جلسے کیے، پی ڈی ایم نے بھی کیے، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے بھی کیے، اور وہاں کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ بہتر جج ہیں، میڈیا جج ہے. ٹھیک ہے، اس وقت بڑی متحرک ظاہر ہے پیپلز پارٹی بہت اپنی پوزیشن بہتر بھائی صاحب. یہ 27,000 ووٹ یعنی 135 میں زیادہ لینا 2018 کے مقابلے میں، کل زرداری صاحب کی باتوں میں وہ کانفیڈنس تھا، اس کانفیڈنس کی وجہ سے وہ میاں صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی آپ واپس آئیں، آپ اس دھرتی پر مرنا نہیں پسند کرتے، یا پھر یہ کوئی اور معاملہ اس میں کچھ دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں کوشش کرتا ہوں مختصراً سارے سوالوں کا جواب دینے کے. اگر آپ کو یاد ہو پی ڈی ایم جب تشکیل پائی تھی اور 26 پوائنٹ پر ایگریمنٹ ہوا تھا ساری پارٹیوں کا، اس وقت نواز شریف ملک میں نہیں تھے، وہ باہر ہی تھے. لیکن پھر اچانک ایک ایسی سٹیج پر جب موومنٹ جو ہے اس کے آغاز کا وقت تھا، یہ مطالبہ کرنا کہ آپ واپس آئیے اور خود سے اس کی قیادت کیجئے، نہ اس وقت لوگوں کو سمجھ آئی تھی یہ بات اور نہ اب تک اس کی کوئی وضاحت سامنے آئی ہے. کیونکہ اگر تو ان کا واپس آنا لازمی قرار دے دیا جاتا اس 26 پوائنٹ کا جو یعنی مشترکہ اعلامیہ تھا، تو پھر بات سمجھ میں آتی تھی. اینی وے آ جاتے ہیں لاہور کے الیکشن پر. دیکھیے، پیپلز پارٹی کو پنجاب میں یہ سمجھ لینا کہ وہ کوئی اجنبی پارٹی ہے یا اس کا یہاں کوئی بیس نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. یہ بات طے ہے پاکستان کی جتنی بھی الیکٹرل ہسٹری ہے کہ جو پنجاب میں سب سے زیادہ سیٹیں لے گا وہی سینٹر میں حکومت بنائے گا. یہی ہوتا ہے، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، چاہے بے نظیر صاحبہ تھی، جو ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں یہی حال جو ہے یعنی پی ٹی آئی کا بھی ہے. تو پیپلز پارٹی چونکہ ایک وفاق کی جماعت ہے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں. لہٰذا یہاں پر سب سے بڑا کرائسس یہ تھا کہ ایک طرح سے لوگوں کا خیال ہے، یہ پولیٹیکل اینالسٹ یہ کہتے تھے کہ لیڈرشپ کا اور جو جیالہ ہے ان کا ڈسکنیکٹ تھا. اس کو کنیکٹ کرنے کی کوششیں 2 بار پہلے ہو چکی ہیں. ایک دفعہ بلاول صاحب آ کے بیٹھے تھے، ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا سنا گیا تھا کہ آصفہ صاحبہ تشریف لائیں گی، یہاں ڈیرے جمائیں گی، اور اب زرداری صاحب پچھلے 1 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں. یقینی طور پر پیپلز پارٹی کا کچھ ووٹ بینک ریوائیو ہوا ہے. لیکن اگر آپ اس الیکشن کے حوالے سے مجھ سے پوچھیں گے تو وہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو نہ صرف اپنا ووٹ پڑا ہے، ان کو پیٹ جو ہے پاکستان عوامی تحریک اس نے ووٹ دیا، ٹی ایل پی جو ہے تحریک لبیک پاکستان اس نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی نے ووٹ دیا ان کو غصے میں یا جس میں بھی آپ سمجھ لیں، اور پھر ایم ڈبلیو ایم جو بھارت المسلمین پارٹی ہے، یہ سارا ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑا ہے. لیکن جو متھ دیکھنے کی ہے، جس پر اینالائز کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب کہ یہ سارا ووٹ اینٹی پی ایم ایل این تھا. اس کا مطلب یہ ساری جماعتیں پی ایم ایل این کے خلاف نہیں تھیں، انہوں نے پیپلز پارٹی. Absolutely, that is what I am trying to say. Last but not the least, آخری جملہ مجھے کہنے دیجئے. اس وقت جو ووٹ بینک تھا، جو ووٹ نتیجہ نکلا ہے،
وہ یہ ہے کہ 46,000 کچھ انہوں نے لیے ہیں اور پیپلز پارٹی کینڈیڈیٹ 32 لیے ہیں. یہ گیپ بنتا ہے کچھ 14,000 کا. اگر آپ 2018 کے الیکشن میں جائیں تو 88,000 جو ہے وہ پی ایم ایل این کا تھا اور پی ٹی آئی نے اس وقت لیے تھے 77,000 ووٹس. تو وہ اگر آپ اس طرح کے گیپ کے حوالے سے دیکھیں تو پی ایم ایل این جو ہے تمام تر حالات کے باوجود کہ لیڈرشپ گھر بیٹھی ہوئی تھی. مریم نواز نے کہا میں 15 دن کی چھٹی جا رہی ہوں. نواز شریف نے کسی ریلی سے خطاب نہیں کیا. شہباز شریف صاحب باہر نہیں نکلے. پھر بھی اگر ان کا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے تو یہ کہنا کہ یہ اب ایک طرح سے اشارہ ہے کہ نون لیگ پنجاب سے ختم ہونے جا رہی ہے, میں اس کی تائید کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. صحیح. لیکن بغیر صاحب یہ زرداری صاحب کی میاں صاحب کی واپسی کی خواہش کرنا, یہ زرداری صاحب کی اپنی خواہش ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہم اس کو سمجھیں, یا پھر کسی اور نے ان سے کہہ دیا کہ اب آپ ذرا یہ مطالبہ لے کر آ جائیں میدان میں؟ میں نے آپ کو جو 26 پوائنٹ کا حوالہ دیا تھا وہ بلا وجہ نہیں دیا تھا. اس وقت جو ڈیمانڈ کی گئی تھی جب تحریک شروع ہونے والی تھی تو وہ بھی کسی کے کہنے پر تو کی گئی ہوگی نا, اور وہی اب ریپیٹ ہوا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک پورے سال یہ ڈیمانڈ غائب رہی, اور اب الیکشن کا جشن منانے کے وقت جہاں 27,000 ووٹ زیادہ ملے تھے وہاں گفتگو کرتے ہوئے اچانک روانی میں شاید زرداری صاحب یہ بات کر گئے, یہ پہلے سے پری پلان لگ رہی ہے آپ؟ دیکھیے میں زرداری صاحب کو بہت سیزنڈ اور بہت ہی پالشڈ پولیٹیشین سمجھتا ہوں. وہ کوئی بات بے معنی نہیں کرتے ہیں, یہ تو کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. لیکن یہ اصل ایشو ہے ان کے کہے ہوئی بات کی انٹرپریٹیشن کا. میں لنک کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت جب پی ڈی ایم ٹوٹی تھی اسی بیان کی وجہ سے کہ آپ واپس آئیے اور قیادت کیجئے تب تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, ورنہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جو استعفوں کا ایشو تھا یہ تو بہت بات کی ڈیولپمنٹ ہے. تو اس وقت بھی یہ بات مصلحتاً کہی گئی تھی اور آج بھی یہ بات مصلحتاً کہی گئی ہے. تو اب باقی نتیجہ آپ خود بھی نکال لیں, آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. صحیح. تو قاری صاحب اس پوری صورتحال سے آپ کیا نتیجہ نکال رہے ہیں؟ کہ پی ڈی ایم, یہ آپ جے یو آئی اور دیگر جماعتیں, آپ لوگ بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں نون لیگ سے کہ میاں صاحب کو واپس آ کر آپ کی اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے, اس سے آپ کی تحریک کیا مزید مضبوط ہوگی, مستحکم ہوگی, زوردار ہوگی, یا پھر جیسا چل رہا ہے بس صحیح ہے, تحریک چلتی رہنی چاہیے, میاں صاحب باہر علاج کراتے رہیں؟ دیکھیں جی, ہماری تحریک بالکل مضبوطی سے چل رہی ہے اور میاں صاحب جو ہیں وہ بوقت ضرورت ہمارے ساتھ اس میں شامل ہوتے ہیں. جماعت ان کی یہاں موجود ہے, ورکر ان کا یہاں موجود ہے, نظم ہمارا چل رہا ہے. ہم نے تو کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا ہے. پاکستان ان کا ملک ہے, وہ جب چاہیں آئیں, یہ ان کا خود کا فیصلہ ہے کہ وہ کب آنا چاہتے ہیں یا ان کے لیے کیا مشکلات ہیں. ہمارے پاس اس کی کوئی نہ کوئی ایسی ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت ہے اس بات کی, اور نہ کوئی ہم اس پہ نہ ہم اس طرح کا سوچ اس کی ایسی رکھتے ہیں. ہم تو تاریخ چل رہی ہے اور جب بالکل کوئی ایسا مرحلہ نہیں آیا کہ اس میں ایسا موقع آیا ہو کہ ہم کہیں کہ چونکہ میاں صاحب نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. جماعت موجود ہے, ان کی بھی باقی جماعتیں بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم اس حوالے سے کوئی مصلحت کا شکار نہیں ہوں گے. پی ڈی ایم جو اپنی تحریک چلا رہی ہے, اس جو صورتحال ہے یا جو مسئلہ ہے وہ ملک کی معیشت کا مسئلہ ہے, مہنگائی جو یعنی عام آدمی کا مسئلہ ہے, عام انسان جو ہے اب وہ اس وقت جس کرب کا شکار تو اس کے یعنی ہم نے تاریخ جو تبدیل ہوا ہے وہ اس لیے کہ عام آدمی کا مسئلہ ہے, عام انسان کی اور عام پاکستانی کی آواز بن کر پی ڈی ایم میدان میں ہے. جس طرح ملک اور قوم کا نقصان ہوا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.